مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں ایک اور کوشش۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بات چیت ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے امکانات بہت اچھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی پیش رفت کے قریب ہیں۔ اسرائیلی عوام چاہتی ہے کہ ایسی پیش رفت ہو، وہ یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اچھی ڈیل کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ کا لہجہ اگرچہ پر امید ہے مگر رکاوٹیں اب بھی باقی ہیں۔ ہمارے نمائندے رشدی ابوالعوف کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی فضائی حملے مکمل طور پر بند نہیں ہوتے وہ یرغمالیوں کے ٹھکانے ظاہر کرنے کے قابل نہیں۔ حماس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ثالث ممالک ضمانت دیں کہ اسرائیل دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اسرائیل 7 اکتوبر کے حملے کی دوسری برسی منا رہا ہے۔ آج اس واقعے کو 2 برس بیت چکے ہیں جب حماس کے مسلح گروہ سرحد پار کر کے ایک موسیقی کے میلے، فوجی اڈوں اور رہائشی بستیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس حملے میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ آج اسرائیل کے مختلف شہروں میں یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، سائرن بج رہے ہیں اور وہ 20 خاندان جو اب بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں دعا گو ہیں کہ شاید یہ مذاکرات کوئی معجزہ ثابت ہو۔ اس حملے کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پر وسیع پیمانے پر فضائی اور زمینی کارروائیاں شروع کی، جن میں اب تک 67,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے اکثریت بے گھر ہو چکی ہے اور علاقے کا بنیادی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مصر میں جاری یہ مذاکرات اس المناک جنگ کے خاتمے اور لاکھوں بے گھر فلسطینیوں اور یرغمالیوں کے لیے کسی روشن دن کی نوید ثابت ہوں گے۔